نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدین سے مصر آتے ہوئے راستے میں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ، آپ کے پاس جو لاٹھی تھی اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا، اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب ضرورت پڑے گی آپ اس لاٹھی کو پھینکیں گے تو اللہ کی قدرت سے یہ سانپ بن جائے گی۔ دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے کر باہر نکالیں گے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جائے گا، اس سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی قدرت سے ہوگی اور معجزتاً ہوگی۔ جب دوبارہ اس کو بغل میں لیں گے تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 معجزات اور نشانی دے کر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ جب ڈیوٹی لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے پاس جانے کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہیں کھڑے 5 دعائیں مانگیں، جن کا تذکرہ آج کے ہمارے سبق میں موجود ہے۔ سب سے پہلی دعا، قال، عرض کیا، رب اشرح لی صدری، ربی، اے میرے رب، اشرح، کشادہ کر دے، کھول دے، لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میرے سینے کے اندر علوم اور جو آپ کی وحی ہے اور جو آپ کے ارشادات ہیں ان کے لیے اس کو وسیع فرما دے اور ان کے لیے اس کو کھول دے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے اللہ میرے سینے کے اندر وسعت عطا فرما دے کہ میری جو ڈیوٹی لگی یہ بڑی بھاری ڈیوٹی ہے، میں ایک کافر کے سامنے جا رہا ہوں، اور کافر بھی عام نہیں، فرعون ہے جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر رکھا۔ جب اس کے سامنے جاؤں گا تو مجھے تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ظاہر ہے وہ وقت کا بادشاہ ہے، اور اس وقت تک تقریباً 700 سال گزر چکے تھے فرعون کی عمر کو، اور فرعون کی ٹوٹل عمر تقریباً 700-750 سال ہے، اور اس کی بادشاہت کا زمانہ 400 سال کا ہے۔ تو 400 سال کے قریب جس بندے کی بادشاہت کا زمانہ گزر چکا ہو، اس کو جب اعلان کریں گے جا کر کہ تیری جو ربوبیت کا دعویٰ، رب ہونے کا دعویٰ، یہ جھوٹا ہے، اصل اللہ کی ذات رب ہے، وہاں سے تکالیف کا خطرہ بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا کر دی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا فرما دے کہ میں آگے آنے والے تمام مصائب اور تکالیف کا سامنا کر سکوں، برداشت کر سکوں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، دوسری دعا، اے اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ دیکھنے میں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اے اللہ تیری قدرت کے اندر، تیرے ہاتھ میں، تیرے پاس طاقت ہے کہ تو مشکل سے مشکل چیز کو بھی آسان کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ میری درخواست ہے کہ میری اس ڈیوٹی کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ چاہیں تو مشکل سے مشکل چیز کو ایک لمحے میں آسان بنا کر انسان کے سامنے رکھ دیں، اگر اللہ چاہیں تو آسان سے آسان چیز کو مشکل سے مشکل بنا کر کھڑا کر دیں، انسان کے سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے یہ سبق جاری رکھیں کہ جب بھی کسی جگہ پر کوئی ڈیوٹی لگے فوراً اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں، اور جو کمیاں سامنے ہوں ان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے درخواست کی جائے کہ یا اللہ میرے ساتھ مدد اور نصرت والا معاملہ فرما۔ تیسری دعا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، وَاحْلُل اور کھول دے، عقدتاً گرا، مِن لسانی میری زبان سے، میری زبان کی گرا کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بولنے میں لکنت تھی، رکاوٹ تھی، زبان کے اندر صفائی نہیں تھے بولنے میں۔ اللہ سے دعا کر دی، اے اللہ میری زبان کے اندر صفائی پیدا کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس کا بھی بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی آمد سے پہلے نجومیوں نے خبر دی فرعون کو کہ آپ کے اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو، حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون یہ سن کر لال پیلا ہو گیا، اور اس کے بارے میں اس نے فوری طور پر ایک بہت بڑی میٹنگ بلا لی کہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا کیا جائے۔ پوری کابینہ اور سب نے مل کر یہ مشورہ کر لیا کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک پوری پولیس کی ٹیم تشکیل دے دی گئی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جہاں بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹھ کے سوچا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ہمارے غلام ہیں، سارا کام کاج تو یہی کرتے ہیں، اگر بچے اس طریقے سے قتل ہوتے رہے اور جو بوڑھے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں وہ مرتے رہے تو ہمارے پاس تو مرد کوئی بھی نہیں بچے گا، تو کام کاج کون کرے گا؟ لہذا فیصلے کو تبدیل کیا جائے، چھوٹا سا یو ٹرن لیا جائے۔ کیا کیا کہ 1 سال کے اندر جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بنی اسرائیل کی جو فوج ہے وہ کمزور ہوگی اور ان کے پاس اتنی طاقت، فل پاور نہیں ہوگی کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ کچھ افراد ہی ہوں گے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، 3 یا 4 سال بڑے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی پیدائش ہوئی، اور ان دنوں میں ہوئی کہ جس سال بچے قتل نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو اس سال ان کی پیدائش ہوئی جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اور ابھی پولیس والے آئیں گے اور آ کر ماں کے سامنے ہی بچے کو ذبح کر کے پھینک جائیں گے، لو بھی سنبھالو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اس کو ایک صندوق میں ڈالیے، صندوق کو بند کر دیجئے اور اس صندوق کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دیجئے۔ والدہ نے ایسے ہی کیا، لیکن غمگین ہو رہی ہیں کہ کیا بنے گا۔ اللہ نے پھر دل میں بات ڈالی تو پریشان نہیں ہونا، ہم اس بچے کو آپ کے پاس ہی واپس لوٹائیں گے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ حوصلہ آ گیا ماں کو، اب بچے کو لے جا کر صندوق میں بند کیا، اس صندوق کو جا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا۔ اب فرعون اور اس کے گھر والے سارے وہ دریا کے کنارے بیٹھے، ایک صندوق آتا ہوا ان کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کو کھولا گیا تو اندر ایک معصوم بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی کے بعد اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ یہ تو اللہ نے بڑی نعمت دے دی، اللہ نے بیٹا دے دیا ہمیں، ہم اس کو پالیں گے۔ وہ کہا نہیں اس کو نہیں پالنا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ یہ وہی آدمی ہو جس کی وجہ سے میری یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا چھوڑو، آپ کو تو سارے دشمن لگتے ہیں، ہم اس کو پالیں گے۔ لہذا اس کی پرورش کے لیے انتظامات کرنے شروع ہو گئے۔ اب بچہ ہے چھوٹا، اس کے لیے دودھ کا انتظام چاہیے۔ اب دودھ کے لیے دائیں کی تلاش کی گئی، لیکن وہ بچہ کسی بھی ماں کا، کسی خاتون کا دودھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑی پریشانی ہو گئی، ارد گرد وہ عورتوں کو دوڑایا گیا کہ تلاش کرو، اس کو لے جاؤ، کس کا دودھ قبول کرتا ہے اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔
اور ادھر ماں پریشان ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی, اس کا نام تھا مریم. تو اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ وہ صندوق آگے کدھر گیا اور آگے کیا کیا معاملہ ہوا, یا اس کو کوئی جانور ہی کھا گیا, یا سمندر کے اندر سے, دریا کے اندر سے کوئی چیز اس کو کھا گئی, یا صحیح سلامت بچا کس نے نکالا. پتہ چلا کہ بادشاہ نے نکال لیا. اب بادشاہ کے دربار میں ہے اور وہ لوگ دودھ پینے کی وجہ سے بچے کو بہت پریشان ہیں کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا. اس نے جا کر مشورہ دیا کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, وہ دودھ پلائے گی اس کو, امید ہے کہ اس کے دودھ کو یہ قبول کر لے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. والدہ کو بلا کر لے گئے. والدہ نے جا کر جب بیٹے کو پکڑا اور اس کو جا کر دودھ پلانا شروع کیا, اس نے دودھ قبول کر لیا. وہ تو ماں تھی, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام غیبی چل رہا تھا. فوراً جا کر فرعون کی بیوی بی بی آسیہ, ان کو خبر دی گئی کہ جناب بچے نے دودھ قبول کر لیا ہے. خاتون کا بڑی خوش ہوئیں کہ یہ تو بڑا پریشانی کا مسئلہ تھا, یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بات چیت شروع کی کہ آپ کا دودھ بچے نے قبول کر لیا ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کو ہم تنخواہ دیں گے, آپ ہمارے پاس شاہی محل میں روزانہ آیا کریں اور آ کر بچے کو دودھ پلایا کریں. تو ماں نے کہا جی میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے, میں نے تو اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, باقی گھر کے کام کاج بھی کرنے, میں روزانہ شاہی محل نہیں آ سکتا. تو پھر کیا کیا جائے, آپ بچے کو میرے حوالے کر دیں کہ میں اس کو دودھ پلاتی رہوں گی, اور جب آپ نے اس کو ملاقات کرنی ہو تو آپ اس کو لے جایا کریں اور جا کر ملاقات کر لیں. چنانچہ انہوں نے ماں کے حوالے کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے دودھ پی رہے ہیں, اور جب دودھ کا زمانہ ختم ہوا اب انہوں نے واپس لے لیا. اب شاہی محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی. اب جس دن انہوں نے واپس جانا تھا بی بی آسیہ کے پاس, تو اس دن بی بی آسیہ نے ان کے استقبال کا بہت بڑا اہتمام کیا. لوگوں کو کہا کہ بھائی ہر بندہ اس بچے کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ تیار کر کے لائے, جو بھی اس کے پاس جتنی گنجائش ہے گفٹ دو, اور اعزاز ہونا چاہیے میرے بیٹے کا. چنانچہ بڑے تحفے تحائف اور فل استقبال پروٹوکول. ادھر والدہ جب گھر سے چلی, یہاں سے لے کر وہ شاہی محل تک فل پروٹوکول بھی اور اعزاز و استقبال بھی, اور خوب تحفے تحائف جمع ہو رہے ہیں. اب جو کچھ تحفے تحائف جمع ہوا وہ سارے کا سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گفٹ کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ آپ کا, یا لے جاؤ, آپ نے بچے کو دودھ پلایا, اور بھی تحفے تحائف انعامات کیا کچھ دے دیے. اب بی بی آسیہ نے اپنی گود میں لیا, فرعون نے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا. فرعون نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, اور داڑھی کے اوپر وہ مختلف قسم کے خوبصورت موتیوں کو پرویا کرتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں ہیں, اور انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی اور پکڑ کے یوں کھینچ دیا اس کو. فرعون کو بہت غصہ آیا کہ یہ بچے نے میری داڑھی کو پکڑ کے یوں کھینچا ہے, جھنجھوڑا ہے, یہ تو دشمنی کی علامت ہے, یہ لگتا ہے کہ یہی میرا دشمن ہے. وہ بلاؤ پولیس والوں کو, کدھر ہے وہ قتل کرنے والے, بچے کو قتل کر دو ابھی. بی بی آسیہ پریشان ہو گئی کیونکہ پولیس والے آ گئے. انہوں نے کہا جی بادشاہ نے حکم دے دیا, اس بچے کو قتل کرنا ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو, یہ تو دشمن ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں فرعون سے بات کرتی ہوں, اگر بات بن جاتی ہے تو چھوڑ دینا, نہیں بات بنتی تو پھر اللہ کے سپرد. فرعون سے بات چیت کی کہ ارے بادشاہ سلامت, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, کس وجہ سے معصوم بچے کی جان لے رہے ہیں, اس کو کیا پتا کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے, وہ تو بچہ تھا, اس نے داڑھی پکڑی اور پکڑ کے یوں کھینچ دی. اس کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک پلیٹ کے اندر آپ انگارے رکھیں اور ایک پلیٹ کے اندر آپ ہیرے جواہرات کے 2 موتی رکھیں, پتہ چل جائے گا. بچے کو چھوڑیں کہ بچہ کس چیز کو پکڑتا ہے. لیکن بچہ تو آگے جا کر اللہ کا نبی بننے والا تھا, اللہ نے بچپن کے اندر ہی سب کچھ سن شعور سب کچھ معاملات بتا دیے. اب بچے کو چھوڑا گیا, پلیٹ کے اندر ایک طرف ہیرے جواہرات موتی رکھے گئے اور دوسری طرف انگارے رکھ دیے گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں, چلتے چلتے وہ اس کی طرف ہیرے جواہرات کی طرف, اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا, اور انہوں نے پکڑ کے ہاتھ ان کا انگارے کے اوپر رکھ دیا. انہوں نے انگارہ اٹھا کر یوں منہ کے اندر لے لیا. اب وہ زبان کے اوپر جا کر لگا تو زبان میں زخم بن گیا. اس کی وجہ سے بچپن میں ان کی زبان میں لکنت آ گئی اور بولنے میں پرابلم آ گئی.
جس کی وجہ سے بات کرتے تھے تو بات سمجھا نہیں پاتے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فرعون کے پاس اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دو، تو وہاں پر جہاں اور دعائیں مانگیں وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگی، یا اللہ میری اس زبان کی لکنت کو ختم فرما دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرا میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سمجھے۔ چوتھی دعا، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَل لِّي، اور بنا دے میرا کام بٹانے والا۔ وزیر کہتے ہیں، وزیر وزر سے ہے، بوجھ اٹھانے والا، کام بٹانے والا۔ وزیر کو وزیر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بادشاہ کا کام بٹانے والا ہوتا ہے، بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اللہ میری جو ڈیوٹی لگائی ہے بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اس لیے مجھے ایک وزیر دے دے۔ من اہلی، وہ وزیر بھی میرے گھر والوں سے دے دے، میرے خاندان سے مجھے وزیر دے دے۔ ہارون اخی، اور وہ خاندان میں سے بھی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اور ان کو بھی نور نبوت عطا فرما دے، اور میرا معاون بنا دے ان کو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ فائدہ جس بھائی نے اپنے بھائی کو پہنچایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جس نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فائدہ پہنچایا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کو نبی بنوا لیا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور ان کو نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی راستے میں ہیں، اور اللہ نے کیا کیا، فرشتے کو بھیج دیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو، وہ سیدھے مصر پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ ایک خوشخبری۔ دوسری خوشخبری کہ 10 سال کا جو بچھڑا ہوا آپ کا بھائی یہاں سے چلا گیا تھا، اللہ نے ان کو بھی نبی بھی بنا دیا، رسول بھی بنا دیا، اور وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کے، سب کے ساتھ مل کے ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ یہ ساری ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دوستوں کے ساتھ ملے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال بھی کیا۔ چوتھی دعا، وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، بلکہ یہ اسی کا حصہ چوتھی دعا کا ہے، وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ ظاہر ہے جب آدمی اکیلا ہوگا تو اکیلا کام کرنے والا ہے، اور جب اس کو وزیر مل گیا تو اس کی کمر مضبوط ہو گئی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں آپ کی بہت زیادہ۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ بیان کی کہ جب میرا بھائی ہارون میرے ساتھ وزیر ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کریں گے، ہم آپ کا تذکرہ اور ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں گے۔ حالانکہ یہ جو تسبیح ہوتی ہے اور یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ اکیلے کیا جاتا ہے یا دو ہوں تو پھر کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ذکر تو اکیلے کیا جاتا ہے، لیکن ذکر کرنے کے لیے ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ جتنا ماحول سازگار ہوگا اتنا انسان کا ذکر کرنے میں کثرت پیدا ہوگی، تسبیح کرنے میں کثرت پیدا ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ماحول پر مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے، جب وہ وزیر بنے گا تو پہلے میں ایک ہوں، اب ہم 2 ہو جائیں گے، تو 2 ہونے کی وجہ سے ماحول زیادہ بنے گا۔ جب ماحول بنے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کی تسبیحات میں کثرت کریں گے، ہم آپ کے ذکر و اذکار میں بھی تو کثرت کریں گے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری حالت کیا ہے، اس لیے ہم محتاج ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما دیجیے۔
یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 دعائیں مکمل ہو گئیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کر کے اللہ نے ہمیں بھی طریقہ سکھا دیا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی آتی ہے، ڈیوٹی سے مراد ہماری کیا ڈیوٹی آنی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا فلاں موقع پہ یہ کرو، اگر کوئی کمزوری ہے تو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں اور تیرا حکم آ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے لیکن میں کمزور ہوں، اللہ تو مدد فرما دے۔ تو جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اللہ ہماری بھی انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے کسی حکم سے گھبرانا نہیں چاہیے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر کمزوریاں ہیں تو اللہ سے دعا مانگ لینی چاہیے، اللہ تو ہمت اور استقامت عطا فرما۔ کیونکہ یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بغیر وسعت کے کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے کہ جو بوجھ اٹھا نہ سکے، اس کی حد سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جب اللہ کسی کو مکلف بنا رہے ہیں، کسی کو حکم دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اللہ اس کو حکم دے رہے ہیں۔ تو جب وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بوجھ اٹھانے کے اہل ہے۔ جب اہل ہے، اگرچہ وقتی طور پر اس کو کمزوری ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مانگ لے۔ جب وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کے اندر ہمت اور استقامت عطا فرمائیں گے، اور وہ اس کے کام کرنے کا اور اس حکم کو پورا کرنے کا اہل بن جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی خبر نامہ دے دیا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، وہیں پر کھڑے کھڑے 5 دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ قال قد اوتیت، اللہ نے اعلان فرما دیا، قال فرمایا، قد اوتیت، تحقیق دے دیا گیا تجھے، سؤلک تیرا سوال، یا موسیٰ اے موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو جو مانگا ہم نے سب کچھ تجھے دے دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ آج ہی ہم نے 5 دعائیں تیری پوری نہیں کی، تیری زندگی کے اوپر پہلے بھی ہمارے بڑے احسانات ہیں، آج تو نے 5 مانگی ہیں تو ہم نے پوری کر دیں، اور اس سے پہلے تو نے مانگا بھی نہیں تھا اور بغیر مانگے ہم نے تیرے اوپر احسانات کیے۔ ان میں ایک احسان تو تیرے بچپن کے زمانے کا کہ جب فرعون کے کرندے ہر طرف تجھے لوگوں کو قتل کرنے کے اوپر درپے تھے اور بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ہم نے اس موقع پہ تجھے بچایا اور بچا کر تیرے اوپر احسان کیا، اس کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا، عَلَيْكَ تیرے اوپر، مَرَّةً اُخْرَى ایک دوسری مرتبہ بھی۔ ایک تو ابھی ہم نے احسان کیا کہ آپ نے جو جو مانگا ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا، یہ بھی ہمارا احسان ہے، اور ایک اس سے پہلے بھی ہم آپ پر احسان کر چکے ہیں۔ وہ کس وقت کی بات؟ جب اوحینا، ہم نے حکم بھیجا، الی امیک، تیری والدہ کے پاس، ما یوحا، جو آگے سنا رہے ہیں ہم حکم، وہ حکم کیا تھا جو آگے آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اوحینا، وحی کا لفظ بولا گیا۔ وحی کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے الہام، دل کے اندر بات ڈالنا، اور وحی کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے شریعت میں جو وحی ہے، شرعی طور پر جو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نبیوں پر آتی ہے، وہ وحی اصطلاحی کہلاتی ہے، وحی تشریعی بھی کہلاتی ہے۔ تو جو اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور الہام کے طور پر وحی کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر مردوں کو بھی یہ آ سکتی ہے، عورتوں کو بھی آ سکتی، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات میں بھی یہ وحی آ سکتی، اللہ کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ تو شہد کی مکھی کی طرف جو وحی ہے، یہ الہام کے درجے میں، کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، اس کو بتایا کہ یہ تو نے اس طریقے سے گھر بنانا ہے اور یہ اس طریقے سے کرنا ہے، ایسے شہد اکٹھا کرنا ہے۔ وہی وحی کا درجہ جو الہامی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ نے ان کو الہام کیا کیا؟ انقذی فیہ، انقذی کہ ڈال دو، فیہ فی التابوت، ان کو صندوق میں، تابوت میں ان کو ڈال دو، فقذی فیہ فی الیم، پھر یہ جو تابوت ہے اس کو ڈال دو دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر لے جائے گا دریا اس کو کنارے پر، کنارہ دریا اس کو لے جا کر کنارے پر ڈال دے گا۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ
کہ جب آپ اس کو دریا کے اندر ڈالیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میرا بیٹا کدھر چلا جائے گا. یأخذ ہو، جب یہ دریا لے جا کر اس کو کنارے پر ڈالے گا تو یأخذ ہو، پکڑ لے گا اس کو، عدو لی، میرا دشمن، و عدو لہ، اور اس کا دشمن. اس وقت تو دشمن نہیں تھا، لیکن آگے چل کر وہ دشمن بننے والا تھا فرعون. اس لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جب یہ کنارے لگے گا جا کر صندوق، تو اس صندوق کو پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن ہوگا. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں کہ جب دشمن کے ہاتھ میں بچہ جائے گا تو بچے کو قتل کر دے گا، نہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی ہے، عَلَيْكَ، تیرے اوپر، مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ جب وہ تیرا معصومانہ زمانہ تھا، بچپن کا زمانہ تھا کہ ماں نے تجھے صندوق میں ڈالا، اس صندوق کو دریا میں ڈالا، اور وہ دریا کے اندر پانی کے ساتھ چلتا ہوا جب فرعون کے ہاتھوں میں پہنچا تو اس وقت ماں کی پریشانی تھی. لیکن اے موسیٰ، ہم نے محبت اپنی طرف سے تیرے پر ڈال دی تھی. اب اللہ کی طرف سے کیا ڈالی گئی تھی، کس طریقے سے محبت ڈالی گئی کہ اس کو جو بھی دیکھتا تھا وہ اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتا. بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو بھی دیکھتا ہے وہ اس کے ساتھ لاڈ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ہنسنا اور مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی محبت کے انوارات اس موقع پر عطا فرما دیے کہ فرعون کیا، جو بھی ان کو دیکھتا وہ دیکھ کر ان کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیتا اور اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا. تو جس نے بھی دیکھا اس نے محبت کرنا شروع کر دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اللہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ساری محبت ہم نے اس لیے کی تاکہ تو پرورش پائے ہماری حفاظت میں، ہماری آنکھوں کے سامنے. کہ فرعون کا گھر ہے، دشمن کا گھر ہے، آپ کی پرورش یہاں پر ہونی ہے، لیکن ہم نے انتظام ایسا کر دیا کہ اس کے دل کے اندر محبت ڈال دی اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی کے اندر اس کے ہاں پرورش پانے شروع ہو گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا احسان دیکھیے کہ اذ تمشی اختو کا، اذ جب، تمشی چلنے لگی، اختو کا تیری بہن جن کا نام مریم تھا، فتقول هل ادلکم، پھر وہ کہنے لگی هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں. یعنی پہلے تو وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی آئی، دیکھا کہ فرعون کے پاس صندوق چلا گیا، اور جب وہاں سے انہوں نے پکڑ لیا اور پھر دودھ پینے والی کی تلاش میں تھی کہ کون عورت اس کو دودھ پلائے گی، تو ان کو کہا جا کر فتقول، کہنے لگی هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، علی من یکفلہ، ان کے بارے میں جو اس کی کفالت کر سکے گی، جو اس کو دودھ پلا سکے گی اور امید ہے کہ یہ بچہ اس کے دودھ کو قبول کر لے گا، ایسی عورت کا پتہ بتاؤں. فرجعناک، پھر ہم نے لٹا دیا آپ کو، الی امک، آپ کی والدہ کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں ان کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو آپ کے پاس لوٹائیں گے. وقتلت نفسا، اور ایک اور ہمارا احسان ذہن کے اندر رکھیے، یہ باتیں کہاں پہ ہو رہی؟ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، اور وہاں اللہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، 5 دعائیں تو مانگی ہم نے، یہ بھی پوری کر دی، اب آگے بھی پریشان نہیں ہونا کہ اس سے پہلے بھی تو کتنے موقع تھے ہم نے تیرے اوپر احسان کیا. اب ان احسانات میں ایک احسان یہ تھا کہ وقتلت نفسا، تو نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، وہ جو فرعونی بندے کو مکہ مارا اور قتل ہو گیا تھا. فنجیناک من الغم، ہم نے بچا لیا تھا تجھے اس غم سے. جب ہم نے وہاں بچا لیا کہ تیرے ہاتھ سے بندہ مارا گیا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصور تو کوئی نہیں تھا، تو جب ہم نے وہاں بچا لیا تو اب آگے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نہ ڈر بے خوف ہو کر جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ آپ کا مددگار ہے. لیکن وفتناک فتونا، ہم نے آپ کو آزمایا، آزمانا، بڑی آزمائشیں آئیں آپ کے اوپر. اب آزمائشوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہ آپ کے بچپن سے، پیدائش سے پہلے ہی اعلان ہو گیا کہ بچوں کو قتل کر دو. تو جیسے آپ کی پیدائش ہوئی، پولیس والے آ گئے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، پہلی آزمائش.
پھر دریا کے اندر ڈال دیا گیا، یہ دوسری آزمائش کے دریا سے پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا۔ پھر فرعون نے جب دشمن نے پکڑ لیا، تیسری آزمائش کے پتہ نہیں آگے یہ مار دے گا۔ اس کے بعد جب فرعون کی داڑھی کو کھینچا اور فرعون نے دوبارہ قتل کا آرڈر کر دیا، اب تو باقاعدہ اس کا نام لے کر اس بچے کا اس کو قتل کر دو، یہ بھی آزمائش آ گئی۔ اور پھر جب ان کے ہاتھ سے بندہ قتل ہو گیا اور اس وقت پھر ان کے قتل کا آرڈر جاری کر دیے گئے کہ ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، یہ بھی آزمائش۔ اور پھر جب مدین کی طرف سفر شروع ہوا کہ ناز و نعمت کے اندر پلے ہوئے فرعون بادشاہ وقت کا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال گزارے اور وہاں پر بڑے ہوئے اور جوان ہوئے۔ اس ناز و نعمت میں پلے ہوئے انسان کو جب 8 دن کا پیدل سفر کرنا پڑا تو سوچئے ذرا کیا حالات ہوں گے، یہ بھی ایک آزمائش۔ اور پھر اس مسافرانہ حالت کے اندر جو آگے سارا سلسلہ ہوا، یہ ایک لمبا ہی کہانی، وہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو آزمایا، آزمانا، بڑی آزمائشیں ہیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ، پھر تو ٹھہرے رہا، سنین کئی سال تک، فی اہل مدین، مدین والوں کے پاس۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر تو آیا اس تقدیر پر اے موسیٰ، کہ ایک تقدیری بات تھی کہ ایک وقت طے تھا اللہ کی طرف سے، اس پر تو مدین سے مصر جا رہا تھا، اور اب ہم نے تجھے کوہ طور پر بلا لیا، اور بلا کر کیا کیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے منتخب کر لیا تجھے خاص اپنے واسطے۔ اب منتخب کر کے اب ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں تجھے، اذهب، جاؤ، انت، تو بھی، واخوک، اور تیرا بھائی بھی، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور سستی مت کرنا میری یاد میں، ولا تنیا، اور سستی نہ کرنا، ہر موقع پر میری یاد کے اندر رہنا اور میری یاد سے غفلت نہ کرنا۔ اذهبا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں چلے جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اذهب الی فرعون انہ طغی، اور اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جاؤ، دونوں جاؤ اور جا کر فرعون کے پاس پہنچو، بے شک وہ سرکش بن چکا ہے۔ فقولا لہ، کہو اس کو، قولا لینا، نرم طریقے سے بات کرنی ہے، سختی اختیار نہیں کرنی، لہجہ سخت نہیں رکھنا، رویہ سخت نہیں اختیار کرنا کہ یہ دشمن ہے اللہ کا، نہیں، نرمی سے بات کرنی ہے۔ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے، اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کی قدرت تو سب کچھ جانتی ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اللہ اپنے نبی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، ایک نبی کی بھی نہیں، 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگ رہی، اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب جاؤ فرعون کے ساتھ بات چیت کرو، اور بات کرنے میں نرمی والا لہجہ اختیار کرنا ہے، سختی نہیں کرنا۔ یہ سب کچھ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے تو نرمی ہی اختیار کرنی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مزید نرمی اختیار کیجئے، سختی والا لہجہ نہیں اختیار کرنا۔ اور آگے دشمن کون ہے؟ فرعون، جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کیا۔ اس سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ اس سے بڑا گناہگار اور اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اس سے جا کر حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنے۔ تو یہ ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوئی کہ جب بھی کسی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ساتھ بات کرنی تو نرمی والا لہجہ اختیار کرنا ہے، اس سے پھر نرمی والے لہجے سے اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور اس بات سے فائدہ اٹھا کر وہ بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔